بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ایک حدیث کے بارے میں ہے۔ ایک حدیث شیئر کی جاتی ہے جس میں لکھا رہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب اذان دی جائے تو ہر کام کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس کو ایک ایک دوست تک ضرور پہنچانا، کیونکہ اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سے بعض پوسٹوں کے اندر یہ لکھا رہتا ہے کہ اذان کے وقت اگر ہنسو گے تو تمہیں موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو خیال لیں کہ یہ بے بنیاد روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہے، جھوٹی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے غلط منسوب کیا گیا ہے۔ حدیث کے نام سے اس کو شیئر کرنا بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو فتاویٰ ہیں وہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اسلام ویب کا جو فتویٰ ہے وہاں اسی روایت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ما مدى صحة الحديث القائل بأن من تكلم أثناء الأذان لا يستطيع أن ينطق شهادة لا إله إلا الله عند موته، کہ اس حدیث کی صحت کی کیا بنیاد ہے کہ جو شخص بھی اذان کے وقت گفتگو کرے گا تو موت کے وقت وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دے سکے گا۔ یہ سوال ہے۔ تو جواب میں لکھا ہے کہ فَهَذَا الْكَلَامُ بَاطِلٌ مُنْكَرٌ لَا أَصْلَ لَهُ، کہ یہ کلام باطل ہے، منکر ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ وَلَا تَحِلُّ رِوَایَتُهُ، اور اس کو روایت کرنا، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا نِسْبَتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ فَهُوَ كِذْبٌ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک، تو بلا شک و شبہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ ہے۔ تو یہ بے بنیاد روایت ہے، اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس کو شیئر کرنا بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں اسی روایت سے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اذان کے وقت ہر کام چھوڑ دینا چاہیے ورنہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ اذان کے وقت اذان کا جواب دینا چاہیے، باتیں بند کر دینا چاہیے۔ یہ طریقہ ناپسندیدہ ہے کہ باتیں ہوتی رہیں اور اذان کا جواب نہ دیا جائے، مگر یہ بات غلط ہے کہ ایسے شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اب اگلا سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا اذان کا جواب دینا واجب اور ضروری ہے؟ کیا اذان کے درمیان میں گفتگو کرنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے؟ اس لیے کہ بہت سے حضرات یہ خیال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا واجب اور ضروری ہے اور اذان کے دوران میں کوئی بھی گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں کتاب الفتاویٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133 پر فتویٰ موجود ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ اذان کے جواب دینے کا کیا حکم ہے اور کیا خواتین پر بھی اذان کا جواب دینا فرض ہے؟ جواب میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہے وہی تم بھی کہو۔ البتہ بخاری میں حضرت معاویہ اور مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے۔ بعض اہل علم کے نزدیک اذان کا جواب دینا اس حدیث کی وجہ سے واجب ہے، لیکن اکثر فقہا کے نزدیک زبان سے اذان کا جواب دینا مستحب ہے نہ کہ واجب۔ جواب دے تو ثواب ہوگا اور جواب نہ دے تو گناہ بھی نہ ہوگا۔ البتہ جن لوگوں پر نماز واجب ہے ان کے لیے اپنے عمل سے اذان کا جواب دینا یعنی چل کر مسجد جانا واجب ہے، اور حدیث میں زبان سے جواب دینے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ استحباب کے درجے کا حکم ہے، یعنی مستحب ہے، واجب یا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے زبان سے جواب دینا نہ مردوں پر فرض ہے اور نہ عورتوں پر، اور مستحب عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ مخصوص کر کے یہ حکم نہیں دیا ہے۔ دوسرے اذان کے جواب کا مقصد اللہ تعالیٰ سے اطاعت اور احکام خداوندی سے وفا شعاری کا اظہار ہے، جیسا کہ حج کے تلبیہ کا مقصد ہے، اور ظاہر ہے مسلمان مرد ہو یا عورت ہر ایک کو حکم خداوندی کے سامنے سر جھکا کے اظہار کرنا چاہیے۔ تو یہ کتاب الفتاویٰ کی عبارت ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا مستحب اور پسندیدہ ہے۔ راجح قول کے مطابق اذان کا جواب دینا واجب یا ضروری نہیں ہے۔ اذان کا جو جواب ہے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اذان کا جواب دینے کی ترغیب دی ہے، اور روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ جو اذان کا جواب دے گا تو وہ یقین کے ساتھ اگر جواب دے گا تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ چنانچہ کئی روایتیں ہیں، ایک روایت میں سنا دیتا ہوں، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فقام بلال ینادی، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فلما سکت، جب حضرت بلال اذان سے فارغ ہو گئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال مثل ما قال هذا یقینا دخل الجنہ، کہ حضرت بلال نے جو الفاظ کہے ہیں اگر انہی الفاظ کو کوئی دہرائے گا یقین کے ساتھ تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ روایت نسائی کی ہے اور صحیح ابن حبان میں روایت موجود ہے، اور حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مستدرک حاکم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ یقین کے ساتھ جو شخص بھی اذان کا جواب دے گا تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اذان کا جواب دینا چاہیے، البتہ اگر کوئی اہم گفتگو کرنی ہے اذان کے دوران تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت کسی طرح کی بھی کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی موجود ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے وقت دشمنوں پر حملہ کرتے تھے اور کان لگا کر اذان سنتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تو حملہ کرنے سے رک جاتے، ورنہ حملہ کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اللہ اکبر کہتے سنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہے۔ پھر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ تو اس روایت سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اذان کے دوران اگر کوئی اہم گفتگو کرنی ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ ظاہر اذان ہو رہی تھی، وہ شخص اذان دے رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اذان کو سنتے ہوئے فرما رہے تھے درمیان میں کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ پھر جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اذان کے دوران میں گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، کوئی ضروری اور اہم گفتگو ہو تو اس کو کر سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو مستقل باب قائم کیا ہے، باب الکلام فی الاذان، اور پھر اس کے تحت وہ روایتیں لے کر آئے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف سننے والا ہی نہیں بلکہ جو مؤذن ہے وہ بھی اگر اذان کے دوران میں کوئی ضروری گفتگو کر لیتا ہے تو اس کو بھی اذان دہرانے کا حکم نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کی اذان بھی ہو جائے گی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بیان کیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر مؤذن اذان دے رہا ہے اور اس نے اللہ اکبر کہا تھا کہ لائٹ چلی گئی یا اسپیکر خراب ہو گیا ہے تو وہ اپنے پاس میں بیٹھے ہوئے شخص کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اسپیکر کو مائک کو آپ ٹھیک کر دیجئے اور پھر آگے اذان کو جاری رکھ سکتا ہے۔ تو اب اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی اذان نہیں ہوئی یا دوبارہ اس کو اذان لوٹانے کا حکم نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کی اذان ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مؤذن بھی اگر اذان کے دوران میں کوئی گفتگو کر لیتا ہے، کوئی کلمہ بول دیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش اہل علم نے دی ہے۔ لہذا اذان جب ہو رہی ہو تو بہتر اور پسندیدہ بات تو یہی ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے، لیکن اگر درمیان میں کوئی گفتگو کر لی جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اذان کا جواب دینا مستحب اور پسندیدہ ہے، اذان کا جواب دینا واجب یا ضروری نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔